السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے وہ دور گیا جب صرف بیکار لوگوں کو سیاست میں لایا جاتا تھا، اب سیاست میں قابلیت ضروری ہے. میں صدقے جاؤں. اب ایک منٹ یار، اس کی آواز سنو، اس کے دوبارہ کرنا ایک منٹ دوبارہ آواز سنو. بڑی بات ہے یار، گلوکاری اور رقص ایک ساتھ، بڑی بات ہے. یہ میوزک بھی ساتھ دینا پڑتا ہے. کیا بات کی ہے میرے مرشد پاک نے. اب کسی بیکار بندے کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اب مرشد جو پہلے آ گئے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا بھی کوئی بندوبست ہوا ہے جی. تمہارے مرشد نے یہ بیان تمہارے خلاف دیا ہے کہ بیکار آدمی سیاست میں نہیں آ سکتا. تم کہہ رہے تھے نا میں نے سیاست میں جانا ہے. نہیں، انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ قابلیت چاہیے سیاست کے لیے. اچھا ہاں، اس کو گنتی آتی ہو ساری. گنتی آتی یار ووٹ نہیں گننے. ووٹ؟ اچھا میرا مطلب ہے نوٹ نہیں گننے. نوٹ یار خزانے نہیں بھرنے. خزانے قومی قومی قومی. بہت ہی جاری بیوقوف ہے، سمجھانا اس کو کتنا مشکل ہے. قابلیت چاہیے اب سیاست میں آنے کے لیے. اس کی جغرافیائی قابلیت بھی بڑی ضروری ہے. اس کو پتا ہو کہ کس کس ملک میں اس کا کون کون سا اکاؤنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی فلسفی بڑی اچھی ہونی چاہیے. فلسفانہ گفتگو کرے. چٹے کو کالا کہے اور کالے کو چٹا کہہ دے گا. یہ فلسفانہ گفتگو ہوتی ہے. اور پھر اردو ادب کی قابلیت جو میرے مرشد پاک میں بھی ہے وہ بڑی ضروری ہے اب سیاست کے لیے. وہ کیسے؟ اردو بھی اس کی اچھی ہو اور اس کے ساتھ ادب بھی ہو اس کے اندر. وہ کہہ سکے کہ بھائی جی کیا آپ بھی ٹھیک رہے ہیں اور غلط یہ بھی نہیں کہہ رہے. صلح صفائی سمجھا کرو. اور پھر سیاست کے لیے تاریخ پر بھی عبور ہونا چاہیے تاکہ بندہ ہر ہفتے تاریخ دے سکے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اور سب سے بڑی قابلیت جو اب سیاست کے لیے چاہیے، یادداشت بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ سیاستدان کو یہ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے وہ کون سی پارٹی میں تھا، اس سے پچھلے ہفتے کون سی پارٹی میں تھا. نہیں یار، پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو کس پارٹی میں، فوراً بتائے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. نہیں وہ تو اس سے پچھلے مہینے یار رہنے دو، کوئی نہیں سیاستدانوں سے پوچھتا. یہ بھی قابلیت ہے کہ ان سے پوچھے ہی کوئی نہ. ہائے 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 ہائے. اے پی سی کے دوران ظفر اللہ جمالی نے کہا کہ کیانی صاحب 3 سال میں آپ کی مائک ملن سے 27 ملاقاتیں ہوئیں. جواب میں جنرل کیانی نے کہا جمالی صاحب آپ کی بڑی معلومات ہے. اور جی جمالی صاحب کی جمالی اور معلوماتی حس بڑی تیز ہے. اور ویسے بھی وہ آج کل فارغ ہیں، سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور ٹی وی انہیں دیکھتا رہتا ہے. اور پاس سے نوکر گزرتا ہوا کہتا ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. جمالی صاحب تو ایک ایک پروگرام 26 دفعہ دیکھتے ہیں، بلکہ اب تو اینکر ٹی وی میں سے پوچھ لیتا ہے جمالی صاحب اگلا کون سا پروگرام ہے. اب تو ٹی وی انہیں اتنا یاد ہو گیا ہوا کہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں لو جی اس اشتہار میں ہری سنڈی 2 دفعہ آئے گی اور لیلی سنڈی جو ہے اس نے 1 ہی دفعہ آنا ہے. اور امریکی سنڈی کا کوئی پتہ نہیں، وہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے. اور کئی اشتہاروں کا تو میوزک شروع ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں لو جی اس موبائل پیکج میں اتنے منٹ فری ہوں گے دیکھ لینا. مجھے ایک دفعہ فون کر کے کہتے ہیں کاکا ہی تم بہت ہنساتے ہو. میں نے کہا جی کس بات پہ ہنس آیا؟ اور جب تم اپنے آپ کو دانشور کہتے ہو میں بڑا ہنستا ہوں. ایک دن مجھے فون کر کے کہتے ہیں یہ تم ہمیشہ سجی آنکھ سے ہی روتے ہو، کھپا ڈیلا تمہارا پتھر کا. ایسی باریک بینی سے ٹی وی دیکھتے ہیں کہ اب تو ان کو ٹی وی کی بریک تاریں بھی یاد ہو گئی. سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. ٹی وی انہوں نے لیا تھا 24 انچ کا، اب اس کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے 52 انچ کا کر لیا. یا شاید ٹی وی ان کو دیکھ دیکھ کے 52 انچ کا ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹی وی کو دیکھ کے ٹی وی رنگ پکڑتا ہے. اپنا
वो खरबूजे की बात है यार, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। मियांवाली रेलवे स्टेशन पर इंजन ड्राइवर के बगैर अकेला भाग निकला। 15 किलोमीटर के बाद कांटा बदल के गिराना पड़ा। हाँ, ये खबर मैंने भी पढ़ी है। और रेलवे का इंजन कल्ला ही दौड़ गया बगैर ड्राइवर के। और मैंने सुना जाते हुए बेचारा कह के गया रेलवे वाले ओ मेरी जान छाड़ दे, और दौड़ गया बेचारा। बड़े रोने रोए उसने कहा यार मैंने स्टार्ट करके इधर खड़ा कर देते हो, और नाम रादो पेट मेरा इतना बड़ा हो गया, शुगर मुझे हो गई है, गले मेरी इधर को आ गई हुई है, गाटा मेरा नीचे लटक गया, खुदा का वास्ता मुझे चलने फिरने दो, जाने दो गुस्सा। मुझे डॉक्टर ने कहा कि पैदल चला करो, मैं कहाँ जाऊं, किसको कहूं मैं कि मुझे दौड़ने का मौका दिया जाए। आखिर वो बेचारा अक के दौड़ पड़ा, और मैंने सुना आगे जाके इन्होंने कांटा बदल के उसे गिराया, और गिरते गिरते उसने बेचारी ने आखिरी हिचकी लेके कहा है बलौर साहब, अगर रेलवे की कोई चीज चलनी पड़ी थी तो उसे चल लेने देते, चल लेने देते, चल लेने देते। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है डेंगू के लिए खुसूसी ब्रिगेड का कयाम एहसन इकदाम है। अब मजा आएगा। शहबाज शरीफ साहब ने ब्रिगेड बना दी है डेंगू के खिलाफ। अब देखना तुम डेंगू के साथ कैसी लड़ाई होती। पंप एक्शन की जगह इन जवानों को फ्लड पंप मिलेंगे। जब असला भर के ब्रिगेड ने जाना ना डेंगू के साथ लड़ने, क्या मंजर होगा यार, डेंगू और डेंगू ब्रिगेड आमने सामने। और ब्रिगेड कमांडर ने काशन देना है, ब्रिगेड ओपन फायर। ब्रिगेड सोफे के नीचे, ब्रिगेड लैंप के पीछे, ब्रिगेड गमले खुश्क करो। ओ मूछ वाले जवान, छोड़ो मच्छर का बाजू, कैदी बनाने फायर करना है। शाम को फिर डेंगू ब्रिगेड का कमांडर शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट देगा, सर आज की लड़ाई बराबर रही, 6 दुश्मन के मरे, 6 हमारे गिरे। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वेल डन, वेल डन। कल नए जज्बे के साथ दोबारा निकलना लड़ाई के लिए। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। अजीज साहब खबरों का सिलसिला जारी रखूं? क्या भाई, अल्लाह लोग के जब एक बड़ा तज्जिया कार हथे चढ़ा हो तो सारी खबरें सुनाती। शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया तो हर चौराहे पर साथ देंगे। शेख साहब, नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया या आप पर मुश्किल वक्त आया तो साथ देंगे? वो एक दफा समुद्र में तूफान आ गया ना, बहरी जहाज डोलने लग गया। अच्छा। वो किनारे पे एक बंदा खड़ा था, वो बेचारा समुद्र में डिग पड़ा। जब वो गिरा तो उसका बहरी जहाज को हाथ पड़ गया। अच्छा। लो जी, समुद्र से बहरी जहाज बड़ी मुश्किल से समुद्र के कंढे पे लग गया। वो बंदा भी साथ साथ बाहर आ गया। जब बहरी जहाज आके किनारे को लग गया ना, तो बंदा बाहर निकल के लोगों को कहता, लो भाई जी बड़ी मुश्किल से आपका बहरी जहाज बचा के लाया। हाय अमरीकी तहकीक के मुताबिक आला तालीम हासिल करने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी होती है। ओ मेरे माल का लो, मैं भी कहूँ यार मुझे क्या होता जाता है, ये तो मुझे तलीम लेते बैठी है। हाय हाय हाय, वो देखो क्या तहकीक हुई है। ये जो मेरे गोडे गिटियों में दर्दें होती हैं, ये तो डिग्रियां फंसी हुई हैं। हाय 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 हाय, ये मैं समझता हूँ कानों में से सेक निकलता है, ये तो सनदें निकल रही है। अच्छा, बाद में तो खैर मैंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली है ना। बचपन में यार, बचपन में ही मेरे सिर में इतना इतना बड़ा डिप्लोमा निकला होता, सारा सिर मेरा डिप्लोमों से भरा होता। एक दफा तो मुझे सारे पिंडे पे सनद पड़ गई थी। मैं सनद को खारिश कर करके खारिश थक गया। ओए होए होए होए, एजुकेशन ही लेने बैठी है मुझे।
یہ دیکھ لو جعلی ڈگریوں والے کیسے بھجے دوڑے پھرتے ہیں، ڈگریاں جعلی ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو اب سائنس نے بتایا کہ میرے جیسے پڑھے لکھے بندے بیچارے بیمار ہوتے۔ اور خبر ذرا دوبارہ غور سے سنو، خبر یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ میرا بھی بلڈ پریشر لو شو رہتا ہے، اکثر مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نمک چاٹا کرو۔ اچھا، میں تو اتنا نمک چاٹتا ہوں اتنا بھینس نہیں چاٹتی۔ عرب ممالک کو پاکستان کی حمایت سے روکنے کے لیے امریکہ سرگرم، 30 رکنی وفد دورے پر روانہ۔ بہت اچھے، لو جی امریکہ عربوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کے لیے ادھر پہنچ گیا۔ تم دیکھنا ان کے ساتھ ادھر ہوتی کیا ہے، جاتے ہی انہوں نے چیری سمجھ کے اتنے زیتون کھا لینے ہیں اور اس کے بعد تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ جانا ہے، تو پونے کو گھنٹے بعد انہوں 30 کے 30 انگریزوں کا پاپ کارن بن جانا، پھر پاگل ہو کے ریگستان میں دوڑتے پھریں گے، عربیوں کو کھڑے کر کر کے پوچھیں گے بھائی جی آپ کے پاس تو بڑی ریت ہے، آپ کو تو مکان مفتی پڑتا ہوگا۔ اس سے چھتر کھا کے اگلے عربی کے پاس جائیں گے، اس کو جا کے کہیں گے بھائی جی سر بنے ہیں جی پیناڈول کیوں نہیں کھاتے؟ اس سے جتیاں کھا کے اگلے عربی کو پوچھیں گے بھائی جی اونٹ پہ بیٹھنا ہو تو نیچے سے ہی چڑھتے ہیں یا کوٹھے پہ چڑھ کے اوپر سے چھال مارتے ہیں؟ بس اس عربی نے ان 30 کے 30 انگریزوں کو نیچے بٹھا لینا اور شروع ہو جانا، حبیبی حیا حیا نہ شرم نہ حیا حیا، پاکستان کو نچایا کر کے تھیا تھیا، حبیبی حیا حیا ساڈے کول لئی جا اور اسرائیل نو دئی جا، حبیبی حیا حیا کیوں روک دیتا ساڈی ترقی دا پہیا، حبیبی حیا حیا جو منہ چاہندا کہی جا، حبیبی حیا حیا افغانستان چو کنی پھینٹی پئی ہے، حبیبی حیا حیا ساری دنیا غلط تو کلا صحیح ہے، حبیبی حیا حیا تینو سمجھاندی نہیں تیری میاں، حبیبی حیا حیا تیرا دین ایمان روپیہ، حبیبی حیا حیا پوری دنیا دی ڈبو دیتی تو نیا، حبیبی حیا حیا رویہ بتا بھیا رویہ بتا بھیا رویہ بتا بھیا رویہ بتا بھیا۔ اخیر ان 30 کے 30 انگریزوں کو عربیوں نے اونٹوں پہ بٹھا کے اونٹوں کا منہ نیو یارک کی طرف کر دینا اور پیچھے سے زور سے چھانٹا مار دینا، نیو یارک تک ایسے ہی جائیں گے۔ سال 1.5 سال بعد انہوں نے امریکہ پہنچنا اور اونٹوں سے اتر کے بھی ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی پھرنا، حبیبی حیا حیا حبیبی حیا۔ ملک میں کسی بھی وقت بجلی، گیس اور پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہت اچھے، ابھی قلت پیدا ہونی ہے، پہلے بیڑے گرک ہوئے، پہلے کون سا ادھر پٹرول کی نہریں بہ رہی ہیں، کون سا بیچارے دیواروں پہ چڑھے ہوئے ایئر کنڈیشن کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیو بڑی بجلی جی بڑی بجلی، اوئے میرا تو لک ہی سڑ گیا یار بجلی۔ اب تو ایمان سے کئی سال ہو گئے ہیں یار، کھمبے یا تار کے ساتھ کہاں پٹھا لٹکا ہوا ہی نہیں دیکھا، تو جو کھمبے کے اوپر تصویر نہیں بنی ہوتی تھی ڈرانے کے لیے، ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں، اب تو بچے پوچھیں کہ یہ فوٹو کس لیے لگائی ہوئی ہے تو سیانے بندے کہتے ہیں کہ بیٹے ہسانے کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ سینکڑوں فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں مزدور بیچارے روز فیکٹری جاتے ہیں اور گیس کے میٹر کے اوپر موتیے کا ہار لٹکا کے دعا کر کے آئی ہے۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ یار یہ جو کل تم نے آفیسرز بیوروکریٹس کے یہ رہائش گاہوں کا ذکر کیا اور اخراجات کا ذکر کیا، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اچھا خیر 24 گھنٹے ہو گئے ہمارا شو چلے، ابھی تک تو کسی بیوروکریٹ کی طرف سے کسی ایک لفظ کی تردید بھی سامنے نہیں آئی۔ یار وہی تو میں حیران ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ سچ ہے تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آ کے دعوے کرتی ہے، کوئی کہتا ہے جی اگر ہم حکومت میں آ گئے تو گورنر ہاؤس خالی کرا دیں گے، اس کو بیچ دیں گے، کسی اور کام میں اس کی زمین کو لائیں گے، کوئی چھوٹی جگہ پہ گورنر ہاؤس بنائیں گے،
वजीर आजम हाउस तक के खात्मे की बातें भी हुई हुआ भी वजीर आजम हाउस तो खत्म भी हुआ। अच्छा जी। हाँ, लाहौर के सीएम हाउस के खात्मे की बातें होती रही हैं जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब इक्तदार में तशरीफ लाए थे, लेकिन ये बात आज तक समझ नहीं आई कि ये जो मुख्तलिफ अजला में और सूबाई दारुल हुकूमतों में 4-4, 5-5 व्हाइट हाउसेस कायम हैं, ये जो बड़े बड़े अफसरान के लिए, वहां के डीसीओ के लिए, वहां के डीपीओ के लिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए, इन तमाम अफसरान के लिए तो शायद ही कभी कोई घर 10 कनाल से कम का मिले तुम्हें। तमाम घर 20-20, 30-30, 40-40 कनाल पर मुश्तमिल है, और आज तक मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी किसी हुकूमत ने इनके खात्मे की बात की हो। यार बहुत ही ज्यादा अखराजात है इन ब्यूरोक्रेट्स की रिहायशों के। यार कल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने एक ब्यूरोक्रेट्स की अपनी फाइंडिंग की बात की थी। उन्हीं फाइंडिंग्स में यह भी बताया गया है कि अगर ये सरकारी मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट्स के जो अखराजात हैं इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर लिया जाए, यानी ये नहीं कि खत्म कर दिए जाए, जरा तदब्बुर के साथ, हिकमत के साथ, होशमंदी के साथ ये अखराजात किए जाए तो सालाना 80 अरब रुपए से ज्यादा की बचत की जा सकती है। लो इतने यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा हुआ, चादर देख के पांव फैलाए। नहीं, चादर उनकी छोटी नहीं है ना, चादर तो वो बड़ी से बड़ी करते जा रहे हैं। और कभी गौर तो करो ये कौन सी चादर है यार, ये वही चादर है जो गरीब के तन से उतार कर ये अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। हाय 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 क्या डायलॉग बोल रहा है, टॉक शो करो तुमने तो फिल्म क्रांति शुरू कर दी। ये फैक्ट्स है यार, बिल्कुल तुम कभी भी देख लो, ये हकीकतें, तलख हकीकतें हैं इस माशरे की, कभी किसी की नजर ही नहीं पड़ी इन सारे फैक्ट्स और आदादो शुमार पे। अगर नजर पड़ी भी है तो उन्होंने फौरन नजरें फेर ली हैं। हाय हाय हाय, इस वक्त तुम भी हिमा मारने लगी। प्लीज सीरियस रहा करो। मैं तुम्हें इन ब्यूरोक्रेट्स की यूटिलिटी बिल्स के खर्चे बताऊं? बताओ जी यार, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, देख लो तुम्हारे सामने। सुनो मेरी बात जरा। एक सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट को 30,000 रुपए यूटिलिटी बिल्स की मद में मिलते हैं, ठीक है। इसके बावजूद कई बड़े बड़े अफसरान ने क्या तरीका इख्तियार किया है कि अपनी सरकारी रिहायशगाह के किसी एक कोने खुदरे में एक मेज कुर्सी रख के ऊपर एक हादसा बनाकर अपनी उस सरकारी रिहायशगाह को कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया जाता है, जिसके बाद जितना भी उस रिहायशगाह का बिल है, चाहे वो लाखों रुपए तक जाए, फिर वो सरकारी खजाने से वसूल किया जाता है। वाह, ये है अशरफुल मखलूकात। अच्छा, ये तो सारा सियापा ऑन ड्यूटी अफसरों का है ना, जिन अफसरों को सजा के तौर पे ओएसडी नहीं बना देते, जिसे उर्दू में कहते हैं अफसर बकारे खास। मुझे तो वो अफसर बेकारे खास लग रहा होता है। ये भी एक अजीब फिनोमेना है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये उनको सजा होती है या इनाम होता है, क्योंकि बिल्कुल कमीशन तो वो को करता नहीं है, और तनख्वाह और सारी मुराद उसे वैसे ही मिल रही होती है। अच्छा, कभी इस बात पर भी गौर करो कि उसको सजा के तौर पे ओएसडी बनाया जाता है ना, काम भी नहीं करना, बैठे बैठाए तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी इसको सजा क्यों समझा जाता है? आखिर किसी ना किसी चीज से तो वो महरूम हो जाता है ना, जिसकी उसको तकलीफ हो रही होती है। वो क्या चीज है जिससे उसको महरूम कर दिया जाता है? वो भजना शुरू कर देता है कि फटाफट मुझे कोई सीट मिले। जिस तरह यार जे पुलिस वाले बेचारे जब लैंड हाजिर होते हैं ना, तो दौड़े लगा देते हैं सिफारिशें ढूंढने के लिए कि खुदा का वास्ता लैंड हाजिर कर दिया, मुझे कोई थाना ले दो। अच्छा, अगर 19वें ग्रेड का कोई सरकारी अफसर ओएसडी बना दिया जाता है तो ओएसडी होने के बावजूद उस पर उसकी एंटाइटलमेंट है एक गाड़ी, बमा ड्राइवर, 200 लीटर पेट्रोल और 1000 टेलीफोन कॉल्स के लिए वो फिर भी एंटाइटल रहता है। ये जो अपने चीफ सेक्रेटरी थे जावेद महमूद साहब, ये जब इनको ओएसडी बनाया गया था तो 15 माह जितनी देर वो ओएसडी रहे हैं, उन्हें सिर्फ यूटिलिटी बिल्स की मद में 30 लाख रुपए अदा किए गए थे। 30 लाख रुपए 15 महीनों में? हाँ, सिर्फ यूटिलिटी बिल्स की मद में। हाय हाय हाय, को कार में उन्होंने को बर्फ खाना खोल लिया था या कार के बाहर कहीं शरीफा में पुनना शुरू कर दिया। 2 लाख रुपया महीना यार बिजली गैस पे लगा दिया। जरा ये तो सोचो यार, यहाँ की 80% आबादी 2 लाख रुपए में तो बच्ची की शादी कर देती। बिल्कुल। और इस दौरान जावेद महमूद साहब की खिदमत पर कम से कम 14 मुलाजमीन, जिसमें उनके ड्राइवर, खाकरो, माली, बावर्ची शामिल थे, वो उनकी खिदमत करते रहे थे, और 4 गाड़ियां इस दौरान भी उनके पास थी। जावेद महमूद साहब के मुतल्लिक तो एक बंदा मुझे ये भी बता रहा था कि जीओआर में उन्होंने फुटपाथ खत्म कराए तो वहां की सारी टफ टाइलें उतरवा के अपने पिंड जाके लगवा ली थी इन्होंने। ओए होए। और ये भी मैंने सुना है कि इनका जो गांव है वो कसूर शहर के जरा थोड़ा सा दूर है, वहां पे इन्होंने एक अस्पताल बनवा लिया जहां पे चंद हजार लोगों की आबादी है।
جبکہ قصور شہر میں لاکھوں کی آبادی ہے، وہاں اتنا بڑا ہسپتال نہیں ہے، بجائے اس کے کہ قصور میں وہ ہسپتال بنواتے، وہ ہسپتال اٹھا کے اپنے گاؤں لے گئے. یار وہ پنجاب کے مالک تھے بھائی. اچھا جی تو پہلے بتاؤ، میں بول رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کر لیا ہے، وہ یہ کہ مختلف جو منصوبے ہیں وہ خود کو اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں، اور اس مد میں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر وہ لاکھوں روپے تنخواہ وصول کرتے ہیں. یہ جو اپنے کمشنر لاہور ہیں خسرو پرویز ملک صاحب، یہ 3,84,000 روپے ماہانہ تنخواہ وصول کرتے رہے. کس مد میں؟ کہ یہ جو رنگ روڈ پروجیکٹ تھا اس کے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، اور اپنی روٹین کی تنخواہ علیحدہ لیتے رہے. ہاں. ہائے ہائے. اور ویسے یہ سلسلہ جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا، یہ پچھلے جون سے کسی حد تک ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے رکھنے اور اس طرح کے لوپ ہولز موجود ہیں جس سے یہ بیوروکریٹس فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. لو بھائی، میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو تم کل سے کلپ رہے ہو اور جو گفتگو کر رہے ہو، اللہ کرے تمہاری گفتگو جو ہے وہ کوئی بڑا بندہ سن لے. میرے مرشد پاک، میں صدقے جاؤں اپنے مرشد میرے سن لیں، یا یرداری صاحب سن لے، یا نواز شریف صاحب سن لے، یا چاروں وزراء اعلیٰ سن لے، شہباز شریف صاحب سن لے، جو بڑا ایکشن لے لیتے ہوتے ہیں کبھی کبھی سخت. اللہ کرے کسی کے کانوں میں پڑ جائے تمہاری گفتگو. عمران خان صاحب ہی چلو سن لے، جو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بدلیں گے، وہی کوئی آواز اٹھائے. کوئی بندہ تو ان میں سے آواز اٹھائے کہ یار یہ حساب کتاب تو دو، واقعی یہ اربوں روپیہ جو ہے یہ کدھر کا کدھر جا رہا ہے، کیوں آپ باؤنڈ کر کے بیٹھے. میں کہتا ہوں جی اعلان ہی کر دیں، صرف اعلان ہی کر دیں، کم از کم عوام کو تسلی اور تشفی تو ہو جائے کہ کوئی تو ہے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. عوام کی بیچ میں بات نہ کرو یار، پھر کم ٹھنڈا رہ جانا. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. جی صاحب، آج کی سیاسی فلم کے کون کون سے کردار ہیں؟ ناظرین، آج جو میں آپ کو سیاسی فلم دکھا رہا ہوں، آپ کو سن کے خوشخبری ہوگی کہ یہ فلم کا نام گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے. گینیز بک میں جی زبردست. چونکہ یہ فلم میں نے سب سے کم وقت میں بنائی ہے. یہ دنیا کی پہلی فلم ہے جو صرف آدھے گھنٹے میں تیار ہے. آدھے گھنٹے میں یہ والی فلم نہیں تیار ہوتی. اور میں نے مووی بنا ماری ہے. اور یہ بھی یہ میں رکھے کہ یہ سینماسکوپ مووی ہے، کوئی بیاہ کی مووی نہیں ہے. کیونکہ سینماسکوپ مووی میں اداکار شامل ہیں عمران خان اور شہباز شریف. یہ تو واقعی بہت تازہ مووی ہے. اے عمران، سیاسی اکھاڑے کے تازے تازے پہلوان، کیوں ہر وقت کھاتا رہتا ہے کان؟ پوری موٹر وے جتنی لمبی ہو گئی ہے تیری زبان. معطل کر دوں گا تیری پارٹی کے سارے کارکنان. چائے کی پیالی میں تو کتنا لائے گا طوفان، زرداری کے خلاف کیوں نہیں چلتی تیری زبان؟ ویلڈ کوسچن. صرف نون لیگ پر الزامات کے توڑتا ہے تو آسمان. بس کر اب کیا لے گا بچے کی جان. مجھے کیا کہتے ہیں ہم شریف برادران، ہم پر ٹوٹتی ہے تیری تان. انسان بانی یار انسان. اوے ڈینگی برادران، کب تک چمکاؤ گے اپنی سیاسی دکان؟ تم ہو نورا کشتی کے پہلوان، تحریک انصاف مٹا دے گی تم لوگوں کے نام و نشان. زرداری اور تم لوگوں سے کب چھوٹے گی جان. نہ تمہارے پاس کوئی ایجنڈا، نہ اس کے پاس کوئی روٹی کپڑا اور مکان. شہباز شہباز شہباز، بند کر اپنا میوزیکل واز. نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی ساز. میں اوپن کر دوں گا تمہارے راز. ابھی بھی باز آ جاؤ باز. نہ تمہارا کوئی منشور نہ کوئی کاز. جاؤ جا کر بیچو اتوار بازار میں پیاز. نون کی اہمیت کا تمہیں احساس نہیں، ایک بھی سیانہ بندہ تمہارے پاس نہیں. نون کو نہ ماننے میں تیرا اپنا ہے نقصان. نون کے بغیر کپتا رہ گیا ورنہ تھا کپتان. زبردست پوائنٹ ہے. کیا ہے؟ نون کو نہ ماننے میں تیرا اپنا ہے نقصان. نون کے بغیر کپتا رہ گیا ورنہ تھا کپتان. نون کا صحیح استعمال. زبردست. تم صرف پھکے دوانے ہو،
तुम कहां के सियाने हो, तुम लोगों से तो मिलकर संभाला ना गया जरदारी कल्ला, अपनी सियासी चालों से बना दिया उसने तुम्हें चल्ला। 3 साल तो फ्रेंडली अपोजिशन, अब कैसा गुल्ला हल्ला। आगे जल्दी में बनी है फिर। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। कारकुन तुम्हारे वो जिन्हें तस्मे बांधने नहीं आते, तुम तक वो पहुंचते हैं जिन्हें हम मुंह नहीं लगाते। पोलियो के कतरों वाले ड्रॉपर भी बांट देने थे, जलसे में बड़ी तादाद को पैम्पर भी बांध देने थे। अंदरों अंदरी सच में नून लीग भी बेचैन है, क्योंकि नौजवान नस्ल अब सिर्फ मेरी फैन है। तुम लोग साबित हुए हो सिर्फ पिचके हुए गद्दे, वेला आनते नस जांदे हो जद्दे। तुम कागजी शेर हो, इमरान तो सिर्फ ये कहे, आस लगा के तुम पे कौन बैठा रहे। वर्करों के जो पी पी के जलसा करे, हम शरीफों पे इल्जाम अक्सर धरे। ऐसे कप्तान को, ऐसे इमरान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एक ही नज्म पढ़ देते हो, आता इको काम है, वैसे अल्ताफ की जवाबी नज्म सुनकर हो नाराम है। जितनी मर्जी नज़में पढ़ो तुम्हें आम माफी है, तुम्हारे मुकाबले पे मेरा शहजाद राय काफी है। तब्दीली का सफर है प्यारे, अभी से क्या घबराता है, हमें तो जलसे में कॉन्सर्ट कराना भी आता है। हमें तो ऐमे यल्लड़ ही था समझा तुमने, कभी ऐसा 2 in 1 जलसा देखा तुमने। लाहौर अब हमारा है मेरी जान, डोंट टेक पंगा विद इमरान खान। हमारे वोटर हमारे हैं, वोट हमें ही पाते हैं, तुम्हारे जलसे में तो यूं ही शुगर लगाने आते हैं। तुम और हमारे वोट बैंक को मारोगे तफे, जात का क्रिकेटर और शरीफों को जफे। अपने सब फैसले अदबचदे छोड़ देते हो, लोगों को गुजरांवाला तक ले जाकर वापस मोड़ देते हो। लॉन्ग मार्च। तुम्हारा तो अनकरीब मीडिया भी बाइकाट करेगा, हर जलसे में इमोशनल होकर उनके माइक तोड़ देते हो। तुम्हारी ये फील्ड नहीं जिसमें आ गए हो बाई चांस, खामखा लीग के गले की बन गए हो फांस। मेरी बात मानो, सियासत तुम्हारे बस का नहीं रोग, तुम्हारे वर्कर शुगलिये बालड़े नॉन सीरियस लोग, चाहे जितने मर्जी नाराए उई लगवाया करो, जाओ जाकर शाबाश कंसर्ट अरेंज कराया करो। सियासी दुकानदारों अब मेरा पलड़ा पारा है, तुम में घुस बैठिए हो, लाहौर सिर्फ हमारा है। मैं इनकलाब का लीडर हूँ, मैं पंजाब का लीडर हूँ, निगल जाएगी सबको तहरीके इंसाफ। जा पाई जा सानू कर माफ। नकली शेर जाली बाज नवाज शबाज, नवाज शबाज। ऊंची दुकान फीका पकवान, इमरान खान इमरान खान। मियां साहब जान दियो साड़ी बारी आन दियो, ये अवामी पकवान है, नया खादम इमरान है। मेरी ये हुई खूबी है और आपकी ये हुई खामी है, आपका जलसा सियासी था, मेरा जलसा अवामी है। पटवारी सरकारी गिदड़ों को देखना मार भगाऊंगा, एक गेंद से 2 खिलाड़ी आउट करके दिखाऊंगा। बॉल टेम्परिंग के चक्कर में फड़े जाओगे इमरान साहब, ये क्रिकेट की कौन सी नई साइंस है खान साहब। चंगे भले सियाने हो, करन वालियां गल्लां करो, सानू की ये साडे वल्लों भावें डुबो भावें तरो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। सीमों से किनारे ठंडी कुल्फी बोतलड़ा बोतलड़ा, सारे जलसे जिमें कई आ जाओ सीमो से, रेली दिया कुल्फियां आ जाओ सीमो से। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे माशरे के एक ऐसे किरदार हैं जिनकी अहमियत का अंदाजा हमें उसी वक्त होता है जब हमें उनसे वास्ता पड़ता है।
یعنی ایک پٹواری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار میں نے تو سوچا تھا تم بڑے روایتی قسم کے پٹواری ہو گے, تم تو بڑی مطلب ماڈرن قسم کے آدمی ہو یار. پہلے تو اپنی انگلی پہ دندی ودو, اٹھ کے کسی پکی سی دیوار پہ ٹکر مارو. اور تم نے پٹواری کو یار ہی کہہ دی ہے. پٹواری ایسے ویسے کا یار نہیں ہوتا, صرف پیسے کا یار ہوتا ہے. اچھا میں ایسا ویسا ہوں؟ ہاں میرے لیے ایسے ویسے ہی ہو. یہ جو تم نے 10-12 ہزار کا سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ 2-3 ہزار کی ٹائی لگائی ہوئی ہے, یہ چلو 10-12 ہزار کے ولیتی بوٹ پہنے ہوئے ہیں, یہ جو تمہاری کل نکات ہے نا وہ میری ایک چھوٹی انگلی پہ ہے. گولڈ رنگ. اچھا یار یہ چھوڑو, نام کیا ہے تمہارا؟ لے بھئی جس طرح تم مجھے ایزی لے رہے ہو نا, لگتا ہے کوئی درخت کے رہائشی ہو. کیا مطلب؟ مگر یہ ذہن پہ رکھنا, درخت میں بھی رہائش ہو نا تو وہ ہوتا زمین پہ ہی ہے. کیا مطلب تمہارا یار؟ اور ایک بات یاد رکھنا, جس چیز کا تعلق زمین سے ہو نا اس کا پٹواری سے ضرور واسطہ پڑتا ہے. اچھا بابا نام تو بتا دو. نام تو میرا ہے رب نواز. ویسے میں سب نواز ہوں, اور اگر کوئی نہ نواز کے دیکھے تو اس کی زمین کے کھاتے دریا میں آ جاتے ہیں. دریا میں آ جاتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں ہے نیکی کر دریا میں ڈال. ساری زندگی اپنی زمین دریا میں ہی ڈھونڈتے رہو گے لاش کی طرح. اچھا یار یہ تو بتاؤ پٹواری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام تو خیر ہم کچھ نہیں کرتے, اس کے لیے تو آگے بندے رکھے ہوئے ہیں. ویسے پٹواری کا کام ہوتا ہے زمین ناپنا اور نوٹ گننا. کیوں جو زمین ناپتا جاتا ہے نوٹ گنتا جاتا ہے. ویسے تو انتقال ہوتا ہے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں, ہم انتقال کرتے ہیں تو لوگ لڈو بانٹتے ہیں. اچھا محترم یہ بتائیں فرض کیا ہوتی ہے؟ یہ جو پٹواری کو محترم کہہ رہی ہے لگتا ہے اس کا 3.5 مرلے کا پلاٹ ہے. ویسے تو بی بی فرد جو ہے یہ انسان کو کہتے ہیں. اچھا. مگر یہ جو ہمارے والی فرد ہوتی ہے نا یہ زمین کا کاغذ ہوتا ہے. اچھا. اور یہ ایسا کاغذ ہوتا ہے جس سے ان کاغذوں کی بڑی بارش ہوتی ہے جس میں قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے. اور جو اس بارش کو روکنے کی کوشش کرے اس کے پلاٹ کا خسرہ ایسا غائب کرتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا خسرہ ہو جاتا ہے, خسرہ نہیں ملتا. اچھا وہ صدر ایوب والا واقعہ تو تم نے سنا ہوگا نا یار, کہ کسی بڑھیا نے اسے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں پٹواری بنا دے. وہ اختیارات ہی اتنے ہوتے ہیں. اچھا واقعی اتنے اختیارات ہوتے ہیں؟ ہائے ایک دفعہ قومی خدمت کا موقع تو دیں. ایسی پمائشیں کریں گے کہ بھارت کو دنیا کے نقشے سے نہ مٹا دیا تو نام مٹا دینا میرا. کھاتے کھتونیوں میں نیو دلی کو اکاڑے کی تحصیل بنا دیں گے. یار اتنے بڑے ہیر پھیر کر دیتے ہو. یہ تو کچھ بھی نہیں جناب, آپ آرڈر کریں وائٹ ہاؤس کی جعلی فردیں اسلم نائی کے نام کی بنا دیتے ہیں. اوباما دعائیاں دیتا پھرے گا کہ وائٹ ہاؤس میرا ہے, پر نہیں, پڑھے لکھے بندے فردیں دیکھ کے کہیں گے نا اسلم نائی کا ہے, اور ان پڑھ بندے کہیں گے کہ اپنا رنگ دیکھ اور وائٹ ہاؤس دیکھ. اچھا یار اتنا کچھ کرتے ہو, کبھی پکڑے نہیں گئے؟ پٹواری پکڑنا اور ڈولا مچھی پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. متعدد طبیعت ہوتی ہے پٹواری کی. پٹواری کیسے پکڑا جائے؟ ہر کام کے لیے تو آگے اس نے بندہ رکھا ہوتا ہے, خود دور ہی رہتا ہے. پٹواری کی احتیاط تو گانوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے. گانوں میں؟ وہ سنا نہیں آپ نے, دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا. حالانکہ یہ کام قریب جا کے بھی ہو سکتا ہے مگر نہیں, احتیاط. اچھا یار رب نواز فارغ وقت میں کیا شغل ہے؟ نوٹ گنتا ہوں اور پھر خرچ کرتا ہوں. نہیں یار اس کے علاوہ؟ ہاں اس کے علاوہ نوٹ بناتا ہوں. نوٹوں کا چکر رہتا ہے سارا دن زیادہ. اچھا چھوڑو یار یہ بتاؤ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ 2-2.5 لاکھ روزانہ. یار میں تعلیم پوچھ رہا ہوں. اچھا تعلیم کروڑوں تک گن لیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے جو آپ نے جیولری پہنی ہے بھابھی جی کی پہنی ہوئی ہے؟ نہیں اس کی علیحدہ ہے, میری علیحدہ ہے, سیپریٹ. خریدتے کٹھے ہیں, پہنتے علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا یہ بتاؤ تمہاری ملازمت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ترقی. اچھا ترقی نہ ہونا؟ نہیں ترقی ہو جانا. ترقی ہو جانا؟ ہاں پٹواری کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کی ترقی نہ ہو جائے. پٹواری واحد ایسی جاب ہے جو پٹواری بھرتی ہوتا ہے, پٹواری ریٹائر ہونا چاہتا ہے اور پٹواری فوت ہونا چاہتا ہے.
بلکہ پٹواری تو دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں پٹواری لگانا. اچھا یہ بتاؤ تم ایک ہی زمین کی بار بار پیمائش کس چکر میں کرتے ہو؟ کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ سردیوں کی پیمائش علیحدہ ہوتی ہے, گرمیوں کی پیمائش علیحدہ ہوتی ہے. گرمی سے زمین پھیلتی ہے, بارش سے پھول جاتی ہے, اور سردی میں سکڑ جاتی ہے. تو پیمائش تو کرنی پڑتی ہے نا بار بار. اچھا یہ بتاؤ بچے کیا کرتے ہیں؟ نوٹ مانگتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں. نوٹ نوٹ نوٹ. یار موت یاد نہیں رہتی؟ جب بھی گھنٹے یاد ہوتی ہے, اسی لیے تو فٹافٹ اکٹھے کر رہا ہوں.